اگر آپ کو سروے کا میسج آیا ہے تو آپ کو سروے کروانا چاہیے۔ اگر آپ سروے نہیں کروائیں گے تو وہ تمام خواتین جن کو 3 سال یا اس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لیتے ہوئے، ان کو ہر حال میں سروے 8171 کے ذریعے آپ اپنی اہلیت کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے گھر بیٹھے اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں، یعنی ہم کس طرح سے گھر بیٹھے اپنے گھرانے کی اہلیت چیک کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے سروے کروایا ہوا ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا کوئی بھی براؤزر اوپن کر لینا ہے۔ براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر 8171 ویب PORTAL آپ نے لکھنا ہے 8171 ویب پورٹل سے آپ دیکھ لیں یہاں پر جس طرح سے لکھا گیا ہے آپ نے بالکل اسی طرح سے لکھنا ہے 8171 پھر سپیس دینی ہے، پھر WEB پھر سپیس دینی ہے، پھر PORTAL۔ اس کو لکھ کر آپ نے سرچ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس پھر اس کا انٹرفیس آئے گا تو آپ نے پہلی ویب سائٹ 8171.bisp.gov.pk پر کلک کر دینا ہے۔ نیچے لکھا ہوا بھی ہے اپنے گھرانے کی اہلیت کے بارے میں جانیے، یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے گھرانے کی اہلیت کے بارے میں جانیے۔ یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور نیچے لکھنا ہے تصویر میں دیا گیا کوڈ۔ یہاں پر میں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ لیتا ہوں آپ کو چیک کروانے کے لیے۔ یہاں پر میں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ مجھے کیا میسج شو ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ دیا، نیچے میں لکھوں گا کوڈ، لکھتا ہوں 7030۔ یہاں پر کوڈ آپ کے پاس مختلف ہوگا، اس دفعہ میرے پاس 70 اور 30 ہے، یعنی 7030۔ آپ نے سپیس بالکل نہیں دینی اور یہاں پر کوڈ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا ہے معلوم کریں پر کلک۔ کہا ہوا ہے برائے مہربانی سروے میں اندراج کے لیے اپنے قریبی رجسٹریشن سنٹر پر تشریف لے جائیں، کیونکہ میں نے اپنا سروے کبھی نہیں کروایا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے برائے مہربانی سروے میں اندراج کے لیے اپنے قریبی رجسٹریشن سنٹر پر تشریف لے جائیں۔ اگر میں نے سروے کروایا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ مجھے بتا دیا جاتا کہ آپ اہل ہیں یا پھر آپ نااہل ہیں۔ اگر آپ اہل ہوتے تو یہ بھی آپ کو بتایا جاتا کہ آپ کی قسط آئی ہوئی ہے، کہ کچھ ہفتے پہلے قسطیں چل رہی تھی تو اس وجہ سے لوگوں کو شو ہو رہا تھا کہ آپ کی قسط آئی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی قسط آئی ہوئی ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی اتنی قسط آئی ہوئی ہے، آپ جا کر وصول کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور میسج شو ہوتا ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھرانے کی اہلیت کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ اگر آپ نے حال ہی میں اپنی رجسٹریشن کروائی ہے تو پھر جانچ پڑتال کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو 30 جون کے بعد آپ کی اہلیت کے بارے میں پتہ لگ جائے گا، یعنی یہاں پر آپ کی اہلیت اپڈیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اہل ہیں، اگر آپ نااہل ہوئے تو آپ کو پھر بھی بتایا جائے گا کہ آپ نااہل ہیں۔ ایک صارف نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں سے پوچھا کہ پلیز یہ نمبر چیک کر کے مجھے بتائیں۔ نیچے انہوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی دیا ہوا تھا، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے یعنی میسج شو کروایا ہوا 8171 ویب پورٹل پر چیک کر کے جو بھی ان کو میسج آیا، میرا میسج تھا کہ آپ، جب میں نے چیک کیا تو میرا میسج تھا کہ آپ اپنی قریبی رجسٹریشن ڈیسک پر جا کر اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی، جب انہوں نے اپنا پورٹل پر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر چیک کیا تو ان کو میسج ہے آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد 8171 سے آپ کو بذریعہ SMS اہلیت کے حوالے سے مطلع کیا جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ان کو جواب دیا گیا مذکورہ شناختی کارڈ کا سروے مکمل ہو چکا ہے۔ اہلیت کا تعین ہونے پر شناختی کارڈ حامل بے نظیر کفالت کے تحت فراہم کی جانے والی مالی معاونت کے لیے اہل قرار پائیں گے۔ کہ جانچ پڑتال جن کی ہو رہی ہے ان کی جانچ پڑتال کے بعد ان کو میسج 8171 کے ذریعہ 30 جون کے بعد ملے گا، یعنی 30 جون تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو 8171 سے پیغام ملے گا۔ اب میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا خاندان پچھلے 3 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے وصول کر رہا ہے اور انہوں نے اس دوران اپنے سروے نہیں کروایا تو ان کو اب سروے کروانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر جن کو 8171 سے میسج موصول ہوا ہے کہ آپ اپنا سروے کروا لیں تو ان خواتین کو بھی اپنا سروے ضرور کروانا ہوگا۔ وہ تمام خواتین جنہوں نے 3 سال سے اپنا سروے نہیں کروایا ان کو اب ہر حال میں سروے کروانا ہوگا۔ جب وہ سروے دوبارہ کروائیں گی تو جون کے بعد ان کو بھی بتا دیا جائے گا کہ آیا آپ اہل ہیں یا نہیں، یعنی اگر وہ اہل ہوئیں تو ان کو
प्रोग्राम में आगे जारी रखा जाएगा और उनको अगली किस्तें भी मिलती रहेंगी। अगर वो अहल ना हुई तो उनको प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, यानी उनको प्रोग्राम से जब भी निकाला जाएगा वो 30 जून के बाद। अगर उनके माली हालात ठीक हो गए होंगे तो उनको 30 जून के बाद इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, बसूरत देकर उनका प्रोग्राम जारी रहेगा। अब बात करते हैं जिनको मैसेज आया है, तो वो तमाम ख़वातीन जिनको मैसेज आया है उनको हर हाल में अपना सर्वे करवाना होगा। ये पहली ख़वातीन जिन्होंने 3 साल में सर्वे नहीं करवाया, यानी जो पैसे ले रही हैं जिनको 3 साल से ज़ायद या 3 साल हो चुके हैं, उनको भी ज़रूरी सर्वे करवाना है और जिनको मैसेज आ चुका है उनको भी ज़रूरी सर्वे करवाना है। सर्वे करवाने के बाद 30 जून के बाद इनका आप अहल हैं या नहीं, अगर इनके माली हालात सही नहीं हुए तो इनको प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। अगर इनके माली हालात ठीक हो गए होंगे तो इनको प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। नए सर्वे करवाने का मकसद भी यही होता है कि वो तमाम घराने जिनके माली हालात पहले ठीक नहीं थे अब ठीक हो चुके हैं, उनको प्रोग्राम से निकाल कर नए ख़ानदानों को शामिल किया जा सके। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से घराने पहले गरीब होते हैं, वक्त के साथ साथ उनके माली हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो इस वजह से सर्वे करवाया जाता है ताकि वो तमाम घराने जिनके माली हालात ठीक हो चुके हैं सर्वे के ज़रिए पता लगाया जा सके और उनको प्रोग्राम से निकाल कर नए घराने शामिल किए जा सकें जो बाकी मुस्तहिक़ हैं।